وظائف کی بھی جو روح ہے وہ اصل میں بندے کا رب سے تعلق ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے آپ کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی قرآنی وظیفہ، کوئی احادیث رسول سے، کوئی سنت کے مطابق عمل بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ پنجگانہ نماز پڑھیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، غور کریں کسی بہن یا کسی بیٹی کا حق تو نہیں مارا، کسی رشتہ دار کو تنگ تو نہیں کیا۔ وہ اس طرح جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس پر انسان کی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے جی حضرت میں انشاءاللہ جو ہے وہ نماز پڑھوں گا۔ اچھا وہ جاتا ہے 15 دن نماز پڑھتا ہے اور پھر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ تو دیکھیں میں 15 دن ہو گئے نماز بھی کوئی نہیں چھوڑی ہے، لیکن حالات تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کیا ہماری رب سے کلمہ پڑھتے وقت یہ ڈیل ہوئی تھی کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے حالات ٹھیک رہنے چاہیے، ہم اسلام قبول کریں گے تو ہمیں ٹینشن نہیں آنی چاہیے، ہم تیرے رسول کا کلمہ پڑھیں گے تو ہمارے گھر میں پریشانی کبھی نہیں آنی چاہیے؟ یہ تو 1400 سال میں کوئی ڈیل نہیں ہے۔ آپ تاریخ مکہ اٹھائیں، تاریخ مدینہ اٹھائیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، میرے حضور نے کسی ایک فرد واحد سے بھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارے آنگن میں خوشیاں آ جائیں گی، تم اسلام قبول کرو گے تو تمہیں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، تم اسلام قبول کرو گے تو تمہیں کبھی ٹینشن نہیں آئے گی۔ یہ تو کہیں پر بھی وعدہ نہیں ہوا تھا۔ میرے حضور نے تو جب بھی کہا اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی حالت دیکھی کہ بان کی چارپائی کے میرے محبوب علیہ السلام کی مبارک کمر کے اوپر نشانات ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور میں عمر کیا ہوا؟ عرض کی حضور کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو نرم بستروں پہ آرام کرتے ہیں اور آپ کی یہ حالت کہ آپ کے بدن پر اس کے نشانات ہیں۔ تو حضور میں عمر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ ان کو سب کچھ دنیا میں مل جائے اور ہمارا رب ہمیں آخرت میں عطا کر دے؟ ہمیں تو نظریہ یہ دیا گیا، توکل ہی اس بات کا دیا کہ تمہاری آخرت بہتر ہونی چاہیے، اور حضور نے دعا کے ہاتھ بھی اٹھائے تو حضور نے یہی عرض کی مالک میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے، ان کی آخرت بہتر کر دے۔ ہمیں تو فوکس ہی یہ دیا گیا، ہمیں تو واضح کہا گیا کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور ہماری کہیں پر کوئی ڈیل نہیں ہے۔ اور یہ ڈیل رکھنا، وہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، یہ سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تو رب کی عبادت کر رہا ہے، تو نمازوں کے عوض میں یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اقبال بات ہے جزا کی تمنا جو نماز کے صلے میں جو ملنا ہے وہ بھی تو نہ مانگ، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے۔